الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المعجلين، واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: فزت برب الكعبة، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز محترم، یہ شب جو شب 21 ماہ رمضان ہے، احتمال اس کے شب قدر ہونے کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شب غم و عزا بھی ہے، کیونکہ اسی شب میں کائنات کا مولا اور مددگار 3 دن کی کرب و بے چینی کے بعد ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو کے چلے گئے۔ لازمی ہے کہ ہم جب بارگاہ عزت میں اپنے معروضات، اپنی التجا، اپنی دعاؤں کو لے کر جاتے ہیں تو ہمارے لباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سوگوار ہیں، ہماری آنکھوں میں اشک و نمی بتاتی ہے ہم کسی کے محب و چاہنے والے ہیں، ہم انہی کی محبت و اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان اپنے لباس، اپنے لہجے، اپنے عمل سے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے بارگاہ عزتی میں حاضر ہوتا ہے تو خدا علی کے صدقے میں اسے خالی نہیں پلٹاتا۔ یہ منزل لیکن لازمی ہے، جہاں کل گفتگو تھمی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کا یہ ارشاد فزت برب الکعبہ کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ ایسا جملہ ہے جو علی کے علاوہ نہ پہلے کسی نے کہا اور بعد میں کسی اور کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے اس جملے سے مشابہ کوئی بات کہی تو وہ بھی علی کا چاہنے والے ہی تھے۔ وہ امام خمینی نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میں اطمینان خاطر سے اس دنیا سے اٹھ رہا ہوں۔ اور لازمی ہے کہ مومن جب بھی علی کی پیروی کرتا ہے تو اس کی انتہائی منزل یہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس دنیا میں اس پہ واجب تھا، جو کچھ بھی اسے اللہ کی اطاعت میں کرنا تھا، اس عمل کو کرتے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے۔ لیکن لازمی ہے کہ فوز اور کامیابی کے کئی درجے ہوتے ہیں، جہاں گفتگو تھی کہ فوز و کامیابی کے درجے محبت میں ایک سیڑھی ہے کہ جو انسان چڑھتا چلا جاتا ہے، عمل میں ایک سیڑھی ہے جس سے انسان بلندی حاصل کرتا ہے، انسان کے اخلاق میں ایک سیڑھی ہے کہ جس میں انسان عروج کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ جس طرح سے علم کے حصول میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ آج میں اس منزل پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر اب میں کوئی اور علم حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے انسان آپ چاہتے ہیں میرے ایک پی ایچ ڈی کر لی، دوسری کیجئے، دوسری کر لی، تیسری کیجئے، تیسری کر لی، چوتھی کیجئے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بلکہ آج دنیا میں جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا پڑھتا ہے اتنا اسے لگتا ہے کہ اس نے کم پڑھا ہے نا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا نے ثابت کیا ہے، کیونکہ جب انسان میڈیکل سائنس میں جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں پہلے آپ کو آئی ڈاکٹرز ہی ملتے تھے، ہے نا، پہلے تو ایکسپرٹ ہوتے ہی نہیں تھے، پھر ایکسپرٹ ہونے لگے صرف آئی ڈاکٹر۔ اب آئی میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ آئی میں بھی خالی آئی لیڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ صرف آپ کی آئی لیڈ کا ہی ایکسپرٹ الگ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ اب ان کو پتا چلا کہ علم اتنا زیادہ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا چلا ہے، اتنا زیادہ انسان کے پاس علم ہے کہ پوری آنکھ پہ ایکسپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، خالی آئی لیڈ پہ بھی انسان
پی ایچ ڈی کرے گا تو اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے جتنا علم حاصل کرتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ابھی اور بھی علم موجود ہے جو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے, لیکن ذات علی سے جدا ہے. مولا جب کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تخفضونی, پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو قبل اس کے کہ مولا نے صرف واحد ایسے تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ کوئی سوال ایسا ہے جو جواب کے بغیر نہ رہے گا, بلکہ میرا علم ہے کہ اگر آسمان کے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھنے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لکشف الغطاء لمستت تو یقینا کہ سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے, مولا کا بڑا پیغام ہے. اکثر آپ اس کا کیا میسج کیا ہے, یا حدیث آپ نے سنی ہے لیکن ایک اشارہ آپ کے ذہن میں رہے, مولا کے چاہنے والے کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اکثر آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر پاس گئے, علاج نہیں کیا, دوسرے کے پاس چلے جائیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے. لیکن جب مولا کے پاس چلے گئے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں اس کے بعد پھر کہیں اور اس سے زیادہ علم ملے گا بھی نہیں. یہ ایک منزل امام کی علم کی بڑی امام کی عظمت ہے, اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے بات کو آپ سے وعدہ کیا تھا, چند اشارے اس کی طرف کروں, اس کے بعد انشاءاللہ کہ امام نے کہا ہے کہ نخلا لفظ استعمال کیا ہے امام نے کھجور کے درخت کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ تمہارا کزن ہے, اس کا خیال رکھو. کیوں کس معنی میں تمہارا کزن ہے؟ کیونکہ اسے بھی اللہ نے آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا تھا. نخلا جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ یہ خدا نے تقریباً 20 مرتبہ لفظ نخلا یعنی کھجور کے درخت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے, اور اس میں سے 12 مرتبہ خدا نے دوسرے جو ہے وہ پھلوں کے ساتھ کیا ہے, اور باقی ازانے بڑھ جاتے ہیں 8, وہ اکیلا نخلا ہی استعمال کیا ہے. اس میں جو سب سے بڑا ایک جو پوائنٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں جناب مریم کی جب ولادت ہو گئی تو جناب مریم سے کہا تھا کہ جاؤ آگے باہر آ جاؤ یہاں سے, اور جانے کے بعد تمہیں درخت ملے گا, اس سوکھے درخت کو ہلانا, یہ سبز ہو جائے گا, اس سے رطبن جنیاں تمہیں تازہ جو ہے کھجوریں ملیں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ خاتون کے لیے سب سے زیادہ کمزوری اور ضعف کا مقام وہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ طاقت اسے چاہیے. اللہ زیادہ ڈاکٹر ہے, مریم مریض ہیں, پرسکرائب دوا جو کر رہا ہے وہ کھجور ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو دوا پرسکرائب کی وہ کیا ہے؟ اب آدمی لازمی کہ مولانا یہ کہا. اب یہ سب سے پہلے تو نخلا لفظ جو ہے اس کے اوپر کیونکہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا, بہت سی چیزیں, اس لیے آج سائنس نے یہ مولا کا جملہ بڑا قدیم ہے نا, مولا کے علم سے ہم کو استفادہ ہوتا ہے کہ مولا نے جو کہا ہے آج جو ہے سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ یہ کھجور کا درخت انسان کی طرح ہوتا ہے, اس کا سر بھی ہوتا ہے اور ہارٹ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا سر بھی ہوتا ہے اور ہارٹ بھی ہوتا ہے. ہارٹ پہ اگر اس کے صدمہ آ جائے تو یہ سوکھ جاتا ہے, پھر پھل نہیں دیتا. دوسرا کیا ہے, اس کا سر ہوتا ہے. سر کیا, اگر اس کا اوپر سے اس کا سر کاٹ دیا جائے, یعنی اس کے جو شاخیں کاٹ دیے جائے, پھر دوبارہ کبھی ہرا نہیں ہوتا. اس لیے اس کی شاخوں کو رہنا ضروری ہے, سر کے مقام پر ہوتی ہے. یہ دو چیزیں. تیسرا اس کا اور لکھا ہے کہ اس کے جو ہے وہ لقاء کے لیے باقاعدہ, جیسے میل اور فیمیل کے لیے جو ہے حیوانوں کے اندر باقاعدہ تلقی کے لیے لے جاتے ہیں, ہے نا, ان کو کنسیو کرانے کے لیے. اسی طرح اس میں بھی پروسیجر ہے. وہ پروسیجر کیا ہے, زمانہ آتا ہے تو باقاعدہ قبیلے والے اپنے سردار کو یا خاص پائس لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ اس میں سے خاص کر کے جو ہے وہ نیکٹر لیتے ہیں, پھر دوسرے کے اوپر لے جاتے ہیں, اس پہ چھڑکتے ہیں, تب جا کے کہیں کھجوریں آتی ہیں. اب آج جو نئی چیز, سب سے اہم چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا جو اس کو لفظ کزن کہا ہے, اس میں جو سب سے بڑا نقطہ یہ کہ 2 کھجور کے درخت, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ایک سے لیا دوسرے پر ڈال دیا, نارملی کھجور ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی نئی ریسرچ آئی تو کیا بتا دیے کہ کھجور کا درخت بھی کھجور کے درخت سے عشق کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا, کتاب رکھی بھائی. اور اس کا عشق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک درخت سے اٹریکٹ ہو گیا تو دوسرے نیکٹر سے اس میں پھل نہیں آتے. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی, اس کے علاوہ کسی. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل محمد وآل محمد.
یہ اٹریکشن اس کے اندر پایا جاتا ہے. کسی سے ہو گیا, پاس میں کھجور کے درخت بہت سارے ہیں, کسی سے اٹریکٹ ہو گیا, تو یہ سائنس نے آج اس کو ثابت کیا کہ یہ بھی مولانا کا کزن. اب تیسری آخری بات ہوئی, آخری چیز جو اس کے بعد سائنس ثابت کہ جس طرح سے, اور دیکھیے کوئی بھی درخت اگر پانی میں ڈوب جائے گا تو ڈوبنے کے بعد وہ سوکھتا نہیں ہے, وہ سوکھتا نہیں. کھجور کا درخت اگر پانی میں ڈوب جائے گا تو سوکھ جائے گا, کیونکہ وہ انسان کی طرح ہے. اگر تھوڑی زیادہ دیر پانی میں رہ گیا تو پھر کبھی دوبارہ ہرا نہیں ہوگا. جو انسان پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے, کھجور کا درخت بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد دوبارہ ہرا نہیں ہوتا, کیونکہ مولا نے کہہ دیا تمہارا کزن. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. تو یہ مولا کی علم کیا ہے, یہ بڑی ہے, ہمارے پاس معلومات ہے جس سے انسان, اب اس سے کیا کہ بچے جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو پتہ رہتا ہے کہ ہم کسی اور در پہ کیوں جائیں جب مولا کے در پہ سارا علم موجود ہو. وہ علم موجود ہے جو دنیا آج حاصل کر رہی ہے, میرا مولا 1400 سال پہلے مجھے عطا کر کے گیا ہے. اب لازمی ایک سی, اب تو کھجور کا درخت کی الگ بات ہے, لیکن خرما رطب الگ چیز ہے, خرما الگ چیز ہے, درخت کی بات الگ ہے. مولانا درخت کی بات کی ہے کیونکہ اس کے کئی سارے بینیفٹس ہیں, ایک الگ اس کا رخ ہے, ادھر بھی نہیں جانا, کیونکہ وہ اصل میں کیا ہے, اس پہ معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی, جو ساری کی ساری اس کی مانیٹر یا اقتصاد, اس کا فائننس, اس کا اس سے ریلیٹڈ تھا پرانے زمانے میں, اس لیے ایک بہت اہم چیز تھی. دوسرا اس کا جو تھا انوائرمنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے, تو امام نے فائننس اور انوائرمنٹ کی وجہ سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا. امام نے توصیہ کیا ہے کہ کھجور کے درخت کا خیال رکھنا ہے, تمہارا کزن ہے, یعنی اس کو برباد نہ ہونے رہنا. میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی, بہت دیکھا, اس تقریباً 6 سے 8 ہزار سال پرانا اس کا شجرہ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, یہ زیادہ پرانا نہیں ہے, بہت چینٹیاں تو ملینس ہیں, لیکن یہ کھجور جو ہے وہ زیادہ پرانی نہیں ہے. 6 سے 8 ہزار سال پرانا ہی اس کا جو ہے وہ ٹریسنگ ریکارڈ ملتا ہے. اس کا مطلب آئی, کیونکہ پھل ہی عزیزان اکرام جی زمین پہ لگائے تو آدم کے ساتھ ہی بیج آیا تھا. جب خلقی آدم کی بچی مٹی سے ہوا ہے تو جتنی عمر آدم کی ہوگی اتنی اس کی ہوگی. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دوسرا اس کا پیغام کیا ہے, پورے لسٹ رکھی میں نے, بہت سارے نکالے, کہ اس کے پھل کی جو افیکٹونیس ہے, جو آپ کی باڈی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ مریم مریض تھی اس وقت, اللہ ڈاکٹر تھا جو پرسکرائب کیا وہ کھجور ہے, اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو سب سے بڑی اسٹرینتھ دینے والی, انسان کو جو طاقت دینے والی چیز ہے وہ کھجور ہے. دوسرا کیا ہے, اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہوتا ہے کہ انسان کی صحت و سلامتی کو باقی رکھتی ہے. کیوں باقی رکھتی ہے, اس کا سبب یہ کہ جو کچھ بھی بیماری ہوتی ہے انسان کے ڈائجسٹو سسٹم سے وجہ سے ہوتی ہے, اور جو ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ کھجور میں پائے جانے والے تمام اجزاء ہیں جو اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر انسان ریگولر استعمال کرے اس کو تو اس کے ڈائجسٹو سسٹم پہ سب سے پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہے. یہ پڑھی کتاب سب سے پہلے لکھا ہے کہ کولن کینسر سے بچاتی ہے. کس سے بچاتی ہے, کولن کینسر سے. اب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں گامی, یہ ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتی ہے, یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر. یہ 15-20 سے میں 2-3 ہی بڑھتا رہا ہوں, پھر کیوں سب بتاؤں گا, ٹائم لگ جائے گا. تو یہ سارا پورا اس کا پرسکرپشن یہ سارا رکھا ہوا ہے, یہ ہے, پڑھ لیجیے گا کتنے سارے اس کے افیکٹونیس ہیں, ہے نا, سارے اس میں. تو یہ کھجور کے افیکٹ ہیں. مولانا نے کہا اس کا خیال رکھنا ہے. اس کا مطلب خیال رکھنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو پرورش دینا, اس کو پیدا بھی کرنا, لیکن پیدا کرنے کے بعد اس سے استفادہ بھی کرنا تاکہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا. نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے سب سے زیادہ. نروس انسان کے بلائنڈنس کو جو ہے وہ روکتی ہے. اور خاص کر کے جو اس کے اندر پازیٹیو چیز ہے وہ یہ کہ یہ انسان کے حافظے کو بڑھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو بھی وٹامنس جو انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نیوٹریشن چاہیے وہ سارے نیوٹریشنز اس میں پائے جاتے ہیں. کیوں پائے جاتے ہیں, کیونکہ یہ خلقی وہاں ہوا ہے اور وہاں سے آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے سوٹیبل چیز وہ ہے جو بنے وہاں آئے یہاں. کیا ہے سب سے زیادہ سوٹیبل چیز کیا ہے, تو جسم کے لیے سوٹیبل چیز اللہ وہاں بنا کے بھیجے. تو ایمان اور نجات کے لیے کوئی چیز یہاں پر رضانے گاہ میں نہیں بنے گی, بنیں گے وہاں, بھیجے یہاں جائیں گے. اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی وہاں سے یہاں نازل کیا ہے, اور معلمہ نے قرآن کو بھی جنت کا سردار بنا کے تمہارے لیے بھیج دیا ہے. صلوات پڑھ دینا, اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. وقت نہیں, آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. میرے پاس ایک تھا, کسی نے سجیسٹ کیا, ڈاکٹر سے بہرحال بہت سارا اس کے پر ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے کہا 5 کھجور آپ روز کھائیے, 7 فائدے اٹھائیے. اب وہ آج کے لیے نہیں ہے, ہاں بس اب انشاءاللہ پھر کبھی, ہے نا. انہوں نے کہا 5 کھجور روز کھائیے اور 7 فائدے اٹھائیے. اور 7 فائدے بہت زبردست نے لکھے ہیں, لیکن وہ کسی اور دن انشاءاللہ. یہ ہے ڈاکٹرز ریسرچ کرتے ہیں, سجیسٹ کرتے ہیں, تو ان کا سجیشن ہے, اور بہرحال اچھی چیز ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو امام علی کی طرف سے یہ آپ کو تحفہ ہے زنگام. اب دوسری چیز ہے, بلکہ صلوات پڑھ دیجیے آپ تو, اللہم صلی علی
محمد وآل محمد۔ مولا کی عظمت میں نے عرض کیا کیونکہ ہم دو عنوان سے اس گفتگو کر رہے ہیں، ایک عنوان یہ کہ مولا کی ذات اور عظمت کو سمجھیں، اور دوسری چیز ہے کہ شبہ قدر کے لیے آمادہ ہوں۔ آج کیونکہ ہم مولا کے سوگوار ہیں، مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے مولا ہی سے متمسک ہو کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، تو اس کے لیے صرف دو واقعے میں نے چنے کہ وقت مختصر ہے، لیکن دو واقعوں سے انشاءاللہ چاہتے ہیں جتنا میکزیمم نتیجہ نکال سکتے ہیں نتیجہ نکالیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ ہم مولا کو خراج عقیدت بھی پیش کر سکیں اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں مل جائے۔ میں نے جو پوائنٹ آپ خدمت عرض کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ ریکارڈڈ بہر تو بہت اہم چیز آپ خدمت عرض کی تھی کہ مولا سے ہمارا رشتہ فون اور چارجر والا نہیں ہونا چاہیے کہ فائننس لو ہوا یالی یالی، ہیلتھ لو ہوئی یالی یالی، اور کوئی چیز لو ہوئی ہے نا، جب نئے لو نہیں ہے فل ہے بیٹری تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو یہ رشتہ مولا کائنات کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کا نہیں ہے۔ میں نے بتایا رشتہ کون سا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ؟ نیٹ ورک والا۔ ادھر ذرا سا کم ہوا اور پتہ چلا فون پھر بیکار ہے، علی زندگی سے کم ہوئے زندگی بیکار۔ سلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹھتے ہیں حیدری علی، تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مولا ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم سے، اس چاہتوں کو پورا کرنا مولا کو یاد ہے۔ جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم مولا کو برابر یاد کریں۔ مولا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہماری زندگی کو سنوارنے والے ہیں، انہوں نے ہر گوشے کو ہمارے سنوارنے کے لیے حدیثیں چھوڑی ہیں، تعلیمات ان کی موجود ہیں ہماری زندگی کو سنوارنے، ان تعلیمات سے ماں کر رہے ہیں۔ لیکن لازمی تعلیمات کے ساتھ میں نے کہا جب پہلے کیونکہ آپ مولا کی محبت جب آتی ہے جب ان کا پاور ہمیں سمجھ آتا ہے، تو پاور مولانا کہ اللہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ بن کر آئے، اس کی قدرت لامتناہی کا نمائندہ ہو، تو انسان کی عقل پھر اس کی قوت کو ناپ نہیں سکتی۔ اس لیے بہت سے واقعات ہیں اس کے ان کے، تو واقعے میں لکھا ہے کہ مولا مسجد کوفہ میں تھے، دو شخص اپنا مقدمہ لے کر آئے، ان میں سے ایک شخص خارجی تھا، مولا کا چاہنے والا نہیں تھا۔ امام نے مقدمے کو سنا، اتفاق سے مقدمے میں وہ خارجی محکوم ہوا، اسی کے خلاف فیصلہ ہوا۔ تو جب جیسے اس کے خلاف فیصلہ ہوا، فیصلہ ہوتے ہی اس نے مولا پہ اعتراض کیا، کہا کہ یا علی آپ نے حق بجانب فیصلہ نہیں کیا، آپ کا فیصلہ خدا کو پسند نہیں آیا، آپ اچھا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا اور صرف اقصا کہا۔ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ لمحے میں وہ انسان سے سگ بن گیا، ڈاگ بن گیا، اس کا لباس ہوا میں اڑ گیا وہیں۔ اب وہ لازمی دمڑانے لگا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھنے بعد دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، دوبارہ انسانی شکل میں پڑھایا، اس کے لباس جو اڑے تھے واپس آ گئے، پہن لیا، کھڑا ہو گیا، اب وہاں پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ لوگوں نے امام کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ حیرانیاں تھی کہ یہ کیا ہوا اور کیا ہو گیا۔ تو مولا نے ان سے کہا کہ تم یہ واقعہ دیکھ کے حیران ہو؟ بولے ہاں مولا ہم حیران ہیں، یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں؟ کہا تم نے آصف برقیہ کا واقعہ پڑھا؟ سلیمان کے وزیر کا؟ کہاں؟ بولے ان کو کیا طاقت تھی کہ ایک لمحے میں تخت بلقیس کو وہ میلوں دور سے لے آئے تھے۔ کہا تم کو پتا ہے وہ کیسے لائے تھے؟ کہ ان کے لانے کا سبب یہ تھا کہ اللہ انہوں نے ایک اسم اعظم دیا تھا، ایک اسم اعظم کی وجہ سے اتنی دیر میں جتنی دیر پلک جھپکاتے ہیں وہ میلوں دور سے تخت بلقیس کو دربار سلیمان میں پہنچا گئے۔ کہ وہ ان کا ایک اسم اعظم کا اثر تھا، مجھے اللہ نے 73 میں سے 72 دیے ہیں، مجھے اللہ نے 73 میں سے 72 دیے ہیں۔ پھر امام نے اب ایک لوجیکل بات سنی، بہت ہی لوجیکل، کہ تم بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ زیادہ افضل ہیں یا سلیمان زیادہ افضل تھے؟ یہ مولا کا کلام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مولا تمہاری نگاہ میں سلیمان افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ افضل ہیں؟ کہا نہیں مولا محمد مصطفیٰ افضل ہیں۔ کہا کہ محمد مصطفیٰ افضل ہیں تو سلیمان کا وزیر آصف نے برقیہ تھے، میں محمد مصطفیٰ کا وزیر ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے ہمیں 72 اسم اعظم دیے ہیں۔ جب اسم اعظم دیے ہیں تو اسم اعظم کا اثر یہی ہے کہ ہم
جس چیز کی چاہیں کیفیت کو بدل سکتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو کہا لیکن یہ امام نے اب یہاں ایک چبھتا ہوا سوال کیا تھا کیوں ہے اس واقعے میں, اس لیے آپ امام سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا بڑا سخت, اور امام نے اس کا جواب دیا ہے. اور جواب دیا کہ مولا جب آپ پاس اتنی طاقت ہے, اتنی قدرت ہے, اتنی قدرت ہے, یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور اسی پیرا میں سنیں ہمارے بچے ماشاءاللہ جب جاتے ہیں اسکول میں تو ان کے سب سے گفتگو ہوتی ہے. میں اسی پیرا میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات وہ ہمارے اہل تسنن حضرات کی ماشاءاللہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں, ان کے ذہن میں کبھی ایسی گفتگو آتی ہے کہ بھائی چاروں برابر ہیں, تو اس کے لیے بہرحال وہ لوگ بھی مانتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ 80% اہل تسنن حضرات کے اندر یہ بالکل مسلم عقیدہ ہے کہ مولا سب سے افضل ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں, اس لیے ہم اسی پیرائے میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے, سب پاس جاتی ہے, لیکن یہ سب سنی کتابوں سے ہے میرا, ساری چیزیں تو وہ مانتے ہیں سب لوگ. اور ہم انہی بھائی چارہ کو اسی عقیدوں پہ اگر وہ واقع رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ سب سے قریب ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, 20% ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا افضل نہیں ہے. تو اس کے لیے گفتگو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں رہیں کہ بھائی آپ مانیں کسی کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن افضل مولا کائنات علی بن ابی طالب کو مانیں. یہ ہماری ساری گفتگو کا محاصل ہے, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. اب مولا سے سوال کیا, مولا چبھتا ہوا سوال ہے بہت سخت. امام سے کہا مولا جب آپ پاس یہ طاقت ہے تو آپ نے اس کو کل بنا دیا, تو آپ نے پھر فقیر شام کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا کہا کہ آپ نے فقیر شام کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں. اب دیکھیے میں کس کا جواب دوں کہ اب میں آپ سے دیکھیے میں مولا کی طرف سے جواب نہیں دے رہا ہوں, یہ خطابی جواب ہے. یہ خطابی جواب کو اپنے ذہن میں رکھو. وہ کیا ہے خطابی جواب؟ یہ ہے کہ بھائی جس کے نام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہو تو اسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ اللہم صل محمد والے محمد بے شمار. تو امام کا جواب یہ تھا کہ ہم کوئی بھی کام بغیر اذن الہی کے کرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے, ایبلٹی ہے, لیکن ہم اس ایبلٹی کو یوز نہیں کرتے کیونکہ جب تک اذن الہی نہ ہو ہم یوز نہیں. اب اس کا جواب بھی آسان ہو گیا ذہن آپ کے لیے. جو دوسرا سوال اکثر مولا سے کیا جاتا ہے کہ جب مولا آئے تھے اقتدار میں, ان کو خلافت ملی تھی, تو پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ کا باغ فدق لے کر اولاد فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب بھی اسی میں مولا نے جواب دیا ہے کہ مولا کہتے تھے نہ تو لینے والا موجود تھا نہ دینے والا موجود تھا, دونوں جا چکے تھے. جس سے لینا تھا وہ بھی جا چکا تھا اور جس کو دینا تھا وہ بھی جا چکی تھی. جب جا چکی تھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, اس لیے کیونکہ اب جب تک یہ ادا نہیں ہوگا, جس نے چھینا تھا اس کے گناہ میں اضافہ ہوگا, جس کا مال چھینا تھا اس کے جو ہے احسانات احسان میں اور اس کی جزا میں اضافہ ہوگا. اور اضافہ اس لیے ہوگا کہ خداوند عالم نے فاطمہ زہرا کی جزا کو بڑھانے کے لیے اسے آج تک ان کی اولاد سے دور رکھا, تاکہ جب قیامت میں حساب و کتاب ہو تو اس دن سے لا کے جس دن حق ادا کیا جائے سارے دن کا حساب کتاب ایک ساتھ عطا ہو جائے. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ مولا کا ایک جواب ہے اور بہت اچھا جواب تھا. مولا نے بتایا کہ طاقت ہے, بہت طاقت کا ہم استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس کا ریزن ہے کہ اللہ نے. اور کل حفیظ صاحب بیٹھے تھے یہاں پہ, انہوں نے واقعہ پڑھا, لیکن شاید کم لوگ تھے, انہی کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں کل اتفاق سے. جماعت بہت پیارا واقعہ مولانا پڑھا. ایک شخص آیا امام موسی کاظم کے پاس, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اور آگے کہا کہ مولا آپ پاس اسم اعظم ہے, پوری دنیا میں گھوم کے آیا ہوں اور مجھے پتہ چلا اسم اعظم آپ کے پاس ہے. اور مولا امام موسی کاظم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں, 72 ہمارے پاس ہیں, ایک اس نے اپنے پاس رکھا تھا کہ عبد و معبود میں فرق رہے. 72 تو کہا آپ کے پاس ہے, آپ مجھے عطا کر دیں. کہا تمہیں ہم عطا نہیں کر سکتے. بہت ضد کی کہ آپ تو جاتے ہیں, آپ تو اہل بیت ہیں اور آپ تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے اور یہ سب. اچھا امام نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ لوں گا, اگر پاس ہو گئے تو دے دوں گا, نہیں ہوئے تو پھر بتائے. تو اس نے کہا کل آنا کھلے بغداد پہ, وہاں ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم دے رہے ہیں اسم اعظم تمہیں یا نہیں. اسم اعظم اللہ کا نام ہے, کسی کو مل جائے تو وہ چیزوں کو بدل دیتا ہے. تو افتتاح بغداد پہ انتظار کر رہا تھا امام کا. ادھر سے ایک بوڑھا گزرا, لکڑیاں لیے ہوئے, ایک لکڑی کا گٹھر تھا اس کے ہاتھ میں, کچھ چپ گئی. ابھی آدمی جو اسم اعظم لے آیا تھا تو آگ گلا ہو گیا, بلندے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, کام نہیں آتا ہے, پھر کیوں نکل پڑتے ہو یہ وہ. اور آخر میں اس سے لے گیا کھینچتا ہوا, پھلے بغداد سے اٹھا کے نیچے ندی میں پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد کہا کہ بھائی نیچے آیا بیچارہ, تو آنے کے بعد پھر معافی چاہیے پہ ہو سکتا ہے بھائی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. اتنے میں معافی مانگ رہا تھا, مولا نکل آئے. بولا کیا ہوا؟ بولا پھر اس نے وہی مولا کے سامنے سے برا بھلا کو شروع کیا. بولے یہ آدمی اتنا برا ہے, اس نے ایسا کیا میرے ساتھ. اب اس نے کہا ٹھیک ہے چلو معاف کر دو, جان دو.
مولا میرا اسم اعظم. بولے تم یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تم کیا کرتے؟ بولے میں اس انسان کو جانور بنا دیتا. بولے تمہارے پاس تو نہیں، اس کے پاس تھا لیکن اس نے تمہیں جانور نہیں بنایا. جب کوئی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تب ہم عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ امام کا ایک بہت بڑا فقرہ ہے. مولانا نے بتایا کہ اس کا سبب یہی ہے کہ جہاں پر لیاقت ہوتی ہے خدا، اس لیے مولانا نے اسے استعمال نہیں کیا بتایا، کیونکہ یہ انہیں دیا جاتا ہے جو اللہ کے حق کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ مولا کا ایک فرمان. اس سے پیغام کیا ہے کہ انسان اگر کوئی خود، میں نے کل جو پڑھا تھا سب نے سمجھا ہے کہ اسم اعظم وہ تلاش کرے جس کے پاس علی کا نام نہ ہو. مولانا نے خود کہا میرا نام خود اسم اعظم ہے. اگر تم صحیح طرح سے لے لو گے تو یہ تمہاری مشکل کشائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں یہ مولا کا بہت پیارا پیغام ہے. دوسری چیز اور سے بہترین ذائقہ تاکہ آپ اسے یاد کریں، دعا دینی بھی ہو، بات کو مختصر کر کے ختم کرتے ہیں. بہت مولا کی طرف اشارہ ہے اور یہ خاص گفتگو، اور یہ پوری میں ساتھ میں اپنی کتابیں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ کبھی کسی کو سوال کرنا ہے تو لازمی اس کو دیکھ لے بچوں اکثر، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایک شخص آیا آذربائیجان سے. کس کے پاس آیا؟ مولا کائنات کے دور کے اندر آیا، لیکن وہ دور خلیفہ دوم کا تھا. خلیفہ دوم کے دور میں آیا. اس کا کاروبار تھا گھوڑوں کا. کس کا کاروبار تھا؟ اس کا گھوڑوں کا کاروبار تھا. لیکن اس کے سارے گھوڑے چموش ہو گئے تھے، یعنی باغی ہو گئے تھے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آتے تھے. جب پاس جاتا تھا ان کو مارتے تھے اور گراتے. اب وہ گھوڑا جب ایسا باغی گھوڑا ہوتا ہے اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے. گھوڑا تو جتنا رام ہوگا اتنا زیادہ قیمت ہوتی ہے، اس کی بکتا ہے. اب یہ سارے چموش گھوڑے تھے تو اب کیا کرے وہ؟ تو وہ آیا کہ بھائی اس کا کچھ علاج بتائیں. تو ڈھونڈتا ہوا آ گیا ان کے پاس، خلیفہ نمبر 2 کے پاس کہ بھائی میرا اس کا کاروبار ہے، یہ جتنے میرے گھوڑے ہیں یہ سب میرے کو پریشان کرتے ہیں. ابن عباس اس کے راوی ہیں، لکھا ہوا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پیپر پہ لکھ کے دے دیا کچھ کہ اس کو لے جاؤ اور وہاں پہ گھوڑوں کے پاس جا کر سنا دینا، معاملہ حل ہو جائے گا. اب جو لکھ کے دیا میرے پاس لکھا ہوا، میں فارسی میں پڑھ دیتا ہوں بھائی تاکہ اس سے زیادہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا. تو لکھا ہوا بھائی کہ انہوں نے لکھ کے دیا ایک کاغذ پر. انہوں نے لکھا امیر المومنین کہ از طرف عمر امیر المومنین بے جنہا و شیطان ہائی راندے شدے ان چار پائن را برائے او رام کنید. اب اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں بھائی، لکھا ہے اتنا ہے میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے آگے میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. کیا لکھا ہے کہ یہ عمر امیر المومنین کی طرف سے جن اور شیطانوں کو حکم ہے کہ وہ ان حیوانوں کو اس کے لیے رام کر دیں. ابن عباس کہتے ہیں میں تڑپ گیا، بہت برا لگا مجھے کہ ایسا کیوں ہوا. تو ابن عباس نے جب اس کو دیکھا تو دینے کے بعد ابن عباس نے جا کے مولا سے کہا. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں. مولا مسکرائے. اس میں اس کا عنوان یہ تبسم علی. مولا مسکرائے، بولے ٹھیک ہے آئے تو لے کے چلا کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ اب چلا گیا جان دے. بولے ناکام پڑھ لے گا، تم گھبراؤ مت، اس کا کچھ اثر ہونے والا نہیں. اب وہ گیا، اس نے پڑھا تو اتفاق اگلے یہ پریشان ابن عباس پریشان ہو گئے. تو میں پریشان 1 سال میں انتظار کرتا رہا. اگلے سال جب آیا تو اس کی پیشانی پہ بڑا سارا زخم کا نشان تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا؟ بولے میں وہ دعا لے کے جا کر پڑھی تو ساروں نے مجھ پہ حملہ کر دیا. ساروں نے مجھ پہ حملہ کر دیا. ہاں، اور جب حملہ کیا مجھ پر تو اس کا نتیجہ ہے میں بڑی مشکل سے تو جان ہی نہیں چھوڑ لیتے. تو لوگ آئے، انہوں نے بیچارہ مجھے بچایا تو میری جان بچ گئی، میں ہلاک ہو جاتا. یہ پھر لے کر مولا کائنات کے پاس آیا. اصل میں آپ کو دعا دینی تھی، وہ ہے مقصد. تو جب لے کر آئے جانا تو مولا کائنات جب لے کر آئے تو مولا کائنات نے اسے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دعا لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دعا لے جانا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اب ازین یہ دعا مولا کائنات نے لکھ کر دی. وہ دعا لے کر گیا اور اس کے بعد اگلے سال جب آئے، میں دعا پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ٹائپ بھی کر دی، میں آپ کو دے بھی دوں گا اور آپ کو اس کا ایک فائدہ ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں اس کو سنیے. تو جب وہ لے کر گیا اس نے دعا پڑھی تو لازمی ہے سارے گھوڑے رام ہو گئے، ایک دم سارے رام ہو گئے. اور نہ صرف رام ہو گئے بلکہ جب وہ آیا تو بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے اسے مال و دولت ملی کہ اس کا کاروبار تھا گھوڑے بیچنا. تو سارے گھوڑے اس کے موتی ہو گئے، بڑا ہو گئے. اس نے بیچا تو بہت فائدہ. تو مولا کو بہت زیادہ تحفہ لے کر آیا، ان کے لیے بڑی گفٹ لے کر آیا. گفٹ لا کر دی تو مولا خوش ہو کر ٹھیک ہے اتنے نے کام کیا، اچھا کیا، دعا نے استعمال کی. ابھی ابن عباس نے مولا سے نقل کیا ہے. اب سنیے اس کو، دعا کہاں کام آتی ہے. آپ نے کہا بھائی ہمارے تو گھوڑے کا کاروبار نہیں مولا، پھر سنا کیوں رہے ہو؟
ہے نا. یہ سوال آپ کو بہت اچھا ہوا. اب جو ابن عباس نے کہا وہ امپورٹنٹ. ابن عباس نے کہا ہے کہ یہ جو دعا ہے اگر کسی کے مال، سب سے پہلے کیا کہا ہے، کسی کا مال اگر اس کے کنٹرول میں نہ آئے. سنیے گا بہت غور سے، کیا ہے، کس کو کنٹرول کرنے کے لیے دی؟ گھوڑے کو. لیکن یہ خالی دعا گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتی ہے. کسی کا مال کس کے کنٹرول میں نہ آئے، کاروبار کسی کے کنٹرول میں نہ آئے، اہل و عیال کنٹرول میں نہ آئے، اولاد کنٹرول میں نہ آئے. کہ نا اس دعا کو پڑھ لینا، اللہ کی طرف التجا کر کے تمہارے لیے کفایت کرے گی. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس میں کیونکہ اسم کیا ہے کہ شب قدر بھی ہے، تو مولا نے اسم میں اس کو ایک چننے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دعا کرنے کا طریقہ سیکھیں. مولا بتا رہے ہیں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے نا. ہمارے حضرت رسول اللہ جانتے ہیں، وہ پنجتن کے وسیلے کے علاوہ نہیں مانگتے، وہ جانتے ہیں کسی اور کے وسیلے سے ملتا بھی نہیں ہے. اللہ جن کے وسیلے جاتا ہے وہ اہل بیت ہی ہیں، پنجتن ہی ہیں. فقیر نہیں مانگتا بغیر گرامی. تو صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بالکل مستند بات کر رہا ہوں جس کو جہاں. تو اب مولانا نے جو دعا دی وہ دعا بہت بہترین. اب دیکھیے دعا کرنے کا طریقہ مولانا نے بتایا کہ اللہم انی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ. یہاں سے شروع کیا کہ پانے والے میں تیرے توجہ کرتا ہوں، کس کے وسیلے سے؟ تیرے نبی رحمت العالمین کے وسیلے سے، وہ اہل بیت ہی، اور ان کے اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. الذین اخترتہم علی علم علی العالمین، کہ جس کو تو نے اپنے علم کے لیے چن لیا ہے. اہل بیت کون ہے؟ کہ جن کو تو نے اپنے علم کے لیے چن لیا ہے. یعنی یہ مقام کیا ہے کہ جب کبھی کسی کو اللہ کے علم کی درکار ہو تو اہل بیت کا در ہی عطا کرنے والا ہے، علاوہ کہیں اور سے اللہ کا عطا کردہ علم میسر نہیں آئے گا. اب یہاں سے جو ہوتا ہے بس اللہم فَذَلِّلْ لِي صعوبتہا، پالنے والے اس مشکل کو میرے لیے آسان کر دے، میری رام کر دے، میرے کنٹرول میں لیا. وَخَرَنَتہا، اور اس کو میرے لیے میرے کنٹرول میں لیا. وَقْفِنِي شَرَّہا، اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ. فَإِنَّكَ الْكَافِي، تو ہی کافی ہے. المعافی، تو ہی ہے جو بخشنے والا ہے. الغالب و قاہر، تو ہی ہے کہ جو سب سے بڑا کنٹرول کرنے والا غالب ہے، اور تو ہی سب سے بڑا قاہر یا طاقتور ہے. کہا یہ دعا اگر پڑھ دو گے تو کام ہو جائے گا. اس نے دعا لے جا کے پڑھ دی اذان گرامی، دعا نے اثر کی. کہ دعا انسان اگر کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے کرتا ہے. وسیلہ اگر کسی کا کام آتا ہے تو محمد آل محمد کا کام آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ابن عباس نے نقل کی. ابن عباس بہت معتبر راوی ہیں بہرحال، اور انہوں نے اس دعا کو ہمارے لیے دیا ہے. اسے ٹائپ کر دیں انشاءاللہ، قریب آپ پاک پہنچ جائے گی. گجرات میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تاکہ جب کبھی آپ کی مشکل ہو انشاءاللہ آپ پڑھیں، آپ کے کام آئے گی. مولا کا تحفہ ہی ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے کام آتا ہے، تاکہ اس سے انسان اپنی تمام زندگی پہ کنٹرول کر سکے، وہ اپنے لیے کام آئے. کیونکہ لازمی انسان کی کبھی فائنینس پرابلم کرتا ہے، کبھی انسان کی زندگی میں دوسرے رشتے پرابلم کرتے ہیں، تو یہ دعا انسان کے کام آتی ہے، ہمیشہ انسان کے خیر برکت. اللہ سے دعا ہے، بہت ہی خوبصورت اس کے الفاظ ہیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. لیکن آج اگر آپ اس دعا کو پڑھیں تو کیا کریں؟ پالنے والے ہمارے لیے ہمارے نفس کو ہمارے لیے رام کر دیں. یہ میں بہت بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے ہم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. تاکہ ہم اپنے نفس کو اور کنٹرول کر لیں گے تو بہت سی چیزیں مشکل حل ہو جاتی، بہت سی چیزیں حل ہو جاتی. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ میں پڑھ نہیں رہا، لیکن حسد کی طرح ایک چیز میں عرض کی تھی، اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں، بہت کام آئے گا زندگی میں. میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے وقت پیچھے بچوں کی آواز آ رہی تھی، تو میرے ذہن میں ہوا کہ میں اس کو ٹوکوں. لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی بہت پیاری. میں نے کہا کہ اس کی جگہ میرا بچہ اگر کر رہا ہوتا تو میں کسے ٹوکتا؟ اپنے آپ کو ٹوکتا نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اس کو اپنا ہی بچہ سمجھ لوں گا تو شاید نہیں ٹوکوں گا، تو شاید. لیکن لازمی ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے. لیکن کنٹرول کے بہرحال نماز میں نے پڑھی بہرحال. لیکن میری بیٹی نے آگے کہا، پتہ نہیں آپ نے مجھے ٹوکا نہیں، میری بیٹی نے آگے مجھے کہا کہ آپ نے جو دوسرے دن کی نماز پڑھائی اس میں ظہر میں آپ 3 پڑھائی تھی. میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں تھا. ہاں تھا تو نہیں نا، 4 ہی تھی نا. سلوات ادھر کیونکہ آواز نہیں جائی تھی، اس وجہ سے ان سے ایک مس ہو گئی ہوگی. تو وہ اپنی ایک نماز احتیاط پڑھ لیں بھائی، سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل محمد وآل محمد. تو آواز کا بہرحال افیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان یہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہوتا ہے بچے یہاں آ جاتے ہیں. آج تو مجھے پتا نہیں کہ مولا کی چاہت میں
مولا کے سارے موالی یہاں موجود ہیں اور ان کی یہ محبت ہے، اس محبت کی ہم قدر کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب نے اس کے لیے بہترین انتظام کیا اور اس انتظام کا انشاءاللہ کرنے والوں اور اس کی محنت کرنے والوں کی جزا کثیر ہے انشاءاللہ. اس کا کوئی انسان آپ جیسے کھانا بناتے جس طرح تمام سہولیت آپ نے فراہم کی ہیں، تمام لوگ اس کے پیچھے انشاءاللہ شانہ بشانہ نہ مدد کرتے ہیں، یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث خیر و جزا کرتا ہے. بہرحال یہ چیزیں جن کو انسان جانتے. تو میں نے عرض کی یہی چیز کہ انسان جب ترقی دیکھتا ہے کسی کی نا، اس ترقی کو اگر اپنے سے جدا کرے گا تو جیلیسی کا سبب ہے. اگر اپنی ہی ترقی سمجھ لے گا تو یہی چیز اس کے لیے باعث فخر بن جائے گی، یہی اپنے لیے باعث فخر بن جائے گی. انسان دو لوگوں سے کبھی بھی جیلس نہیں ہوتا. یہ سنیے گا، دو لوگوں سے دنیا میں کبھی بھی کوئی جیلس نہیں ہوتا. ایک اپنی اولاد سے اور ایک اپنے شاگرد سے. کیا ہے دنیا میں دو لوگوں سے کبھی کوئی آدمی جیلسی نہیں کرے گا. ایک اپنے اولاد سے جیلس نہیں ہوتا، ایک شاگرد سے جیلس نہیں ہوتا. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے کھاتے میں جتنا جائے گا ایٹومیٹکلی باپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو جیلس تو اس کو ہوتا ہے جب آدمی رقابت میں آ جائے. جب رقابت میں آئے گا نہیں تو جیلسی ہے ہی نہیں. شاگرد کے کھاتے میں بھی جتنا جائے گا ازانا گیا وہ استاد کے کھاتے میں آٹومیٹکلی جائے گا. جب بھی کہے گا میں نے حاصل کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کبھی ترقی ہوتی ہے کہیں تو انسان اس ترقی کو اپنی ترقی سمجھ لے گا تو اپنے آپ اس کے لیے باعث فخر بن جائے گی. اب سمجھیے ازانا گرامی کہ اب کہتے ہیں ہم رسول سے علی ابن ابی طالب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ سوال بڑا ہوتا ہے اکثر ازانا گرامی. تو اس کی وجہ سے جیلس کون ہو بھائی؟ سوال ہے چھوڑا بات ختم کرا دے. بہت امپورٹنٹ. جیلس کون ہو بھائی؟ بڑھا دے. اول تو ہم ایسا کرتے نہیں، بڑھاتے نہیں کبھی، ہم نے آج تک نہیں کیا. کیونکہ اس میں پرابلم کہاں ہوتی ہے کہ وہ رسول لیتے ہیں ان کا، علی لیتے ہیں ہمارا، اور جب کمپیریزن کرنے بیٹھتے ہیں تو معاملہ خراب نظر آتا ہے نا. لیکن وہ علی بھی ہماری نگاہ سے دیکھیں، رسول بھی ہماری نگاہ سے دیکھیں تو حضرت نظر آئے گا کہ جتنی فضیلتیں مولا کی بیان کرتے چلے جائیں گے ہر فضیلت کا رشتہ رسول اکرم سے ہے. کوئی فضیلت علی علیہ السلام کی جدا نہیں ہے رسول اکرم سے. کیوں؟ اس کا ریزن ہے جان گرامی کہ جتنے فضائل ہمیں مولا کائنات کے ملتے ہیں یا تو قرآن سے ملتے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ کا کلام ہمیں جان گرام رسول اللہ کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے. تو جو سنایا ہے رسول نے سنایا ہے، رسول نہ سناتے تو ہمیں فضیلت پتہ ہی کہاں سے چلتی. اب جتنی فضیلتیں مولا کائنات کی رسول نے بنائی ہیں زیادہ تر سے اپنے سے نسبت دی ہے. اگر نسبت نہیں بھی دی ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ گرد گھومتی ہیں رسول اکرم کے. دلیل سنیے جان گرامی، جب بھی فضیلت رسول کی جب علی کی رسول سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اب اس حدیث میں کون بڑا رہا؟ مدینہ بڑا رہتا ہے، دروازہ چھوٹا رہتا ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ مدینے میں دیوار پھاند کے جانے والے کو چور کہتے ہیں، دروازے سے جانے والے کو ساہوکار کہتے ہیں. صلوات پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کو آسان، اب وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کہیں سے تو بھی کی. اب ایک بار صلوات پڑھ دیجیے، آگے آ جائیں ذرا، بس بات ختم ہو رہی ہے. صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، شاید بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں ایک دنوں میں، تاکہ وہ بھی مسائب میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہاں پلیز. اور ایک بار صلوات پڑھ کے آ گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک میں اور درود پڑھ دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی زحمت میں ختم کر دیا جائے کہ آپ کو اعمال بھی انجام دینے بس لمٹ ٹائم ہوتا ہے، لیکن بس مولا کی محبت جو آپ کے دلوں میں جاتی ہوئی اور روشن ہمیشہ رہے، اسی کے لیے کوشش ہے اذان اکرامی کہ ہم ان کے تمام فرامین سے اور ان کی محبت سے سرشار رہیں. اسی محبت کی وجہ سے یہ تذکرہ جانا. تو مولا کی جو بھی فضیلت ہے، جو بھی فضیلت مولا کی ہے وہ ملی ہے تو قرآن سے یا رسول سے، اور دونوں کا سورس رسول اکرم کی زبان ہی ہے. رسول نے جس چیز کو مولا کائنات کے سلسلے میں بیان کیا ہے وہ آج بھی پتھر کی لکیر ہے. دنیا میں اس کا کوئی بھی بدل نہیں ہے. جانا کوئی ایسا فقرہ، میں آپ کو ایک 13 بچے ریسرچ کرتے ہیں ہمارے جاتے ہیں انشاءاللہ، ان کے پاس موجود ہیں تمام ذرائع، اس کی کوشش کریں. کوئی فیلڈ آپ کو دنیا کا ایسا نہیں ملے گا جہاں مولا کائنات کی رہنمائی موجود نہ ہو. یہ ہے سر، کوئی فیلڈ ہے آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اس کی میں دلیل دوں گا انشاءاللہ، کبھی موقع نہیں آج اس لیے بات ختم کر رہا ہوں. کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہوگا. جو بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مولا سے رہنمائی حاصل کرے
تو مولا رہنمائی اس کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. چاہے میڈیکل فیلڈ ہو, چاہے انجینئرنگ کا فیلڈ ہو, چاہے انسان کی جو ہے وہ اور معاشیاتی فیلڈ ہو, چاہے انسان کا جو فائنینس کا فیلڈ ہو, کوئی دنیا کا ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے مولا کی فرمائش موجود نہ ہو. بس آپ ذرا سا تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گی. کیوں؟ اس کی دو ہی دلیلیں. دو دلیل یہ کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ کیا کہہ کے خدا نے بیان کیا ہے, لا ربن ولا یابسن کا ہے. ہر خشک و تر قرآن میں, ہر خشک و تر اگر قرآن میں ہے تو مولائے کائنات وہ ہیں جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جب کل کتاب کا علم ہے تو کوئی شے ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو مولا کی ذات سے چھوٹ جائے. ہر شے اس میں موجود ہے. پہلی چیز, اب مولا نے اسے بیان کیا نہیں قرآن میں تو, لیکن قرآن میں لا ربن ولا یابسن ہے تو ام الکتاب کا علم رکھنے والے مولائے کائنات ہے. اب اس کی دوسری, اس کی بہت سی دلیلیں. کل صافی گلپاگینی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا, اب تک بہرحال یہی گفتگو تھی اور آپ خدمت میں عرض بھی یہی کرتا تھا کہ مولا کا نام صریحاً قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. لیکن انہوں نے دو آیتیں چھوڑی اور دونوں آیتوں کے آخر کے اندر سورہ مریم کی آیتیں, اور اس کے اندر انہوں نے اس لفظ سے کنایا لیا ہے. پھر وہی مولانا کا ڈائریکٹ نام نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نام جو لکھا ہے صافی گلپاگینی نفی صاحب کے استاد ہیں جو انہوں نے اس کے اندر درس خارج میں پڑھا ہے. اور میرے زمانے بہرحال ابھی ان کے زمانے تھا, ان کے ہاسپٹل وغیرہ جاتا تھا بڑے آج کے گرانڈ آیت اللہ میں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دو طرف اشارہ کیا انہوں نے, یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. ایک اشارہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں چیزوں کو کنایتاً, یعنی اشارہ کبھی بہتر ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کو واضح کر کے بیان کرنے سے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ انسان کو سمجھ آتی ہے, زیادہ بہتر یاد رہتا ہے, زیادہ اس کی طرف انسان کی توجہ رہتی ہے. تو اللہ نے اشارے تو بہت کیے ہیں. مولائے کائنات کے لیے 300 آیتیں ہیں, ہمارے اہل سنت حضرات مانتے ہیں ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن تو نام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, وہ نام کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ. لیکن نام کی طرف اشارہ کیا کس طرح کی کنایا ہے, وہ نام نہیں ہے. نام تو اللہ کی طرف ہی منسوب ہے. نام تو کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف منسوب ہے. جب اللہ کی طرف منسوب ہے تو لازمی ہے اللہ کی طرف منسوب ہو کر اللہ نے خود نے کہہ دیا ہے کہ پنجدن کے نام کو میں نے اپنے ہی نام سے تو اخذ کیا ہے. میں محمود تھا تو انہیں محمد بنا دیا, میں اعلیٰ تھا میں نے انہیں علی بنا دیا, میں فاطر السماوات تھا انہیں فاطمہ بنا دیا, میں محسن تھا انہیں حسن بنا دیا, میں قدوم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ان مظہر صفات کے عکاس ہیں تاریخ کائنات میں جتنے بھی اللہ کے جلوے ہیں, ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے خدا نے انہی کو ذریعہ بنایا. اور یہ ہم نہیں مانتے, تمام لوگ مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات آخری اور بات ختم کر دیتا ہے, سب مانتے ہیں اسی کے اوپر. جو ہے علماء کو سن رہا تھا, بڑی پیاری انہوں نے دلیل دی. طواف ہو رہا تھا, مولانا نے کسی ایک کو ایک لگا دی چپت, تو وہ جا کے نمبر 2 کے پاس فریاد لینے کے لیے گیا. تو فریاد کیا مولانا نے مجھے مارا ہے. تو جیسے وہ فریاد لے کے گیا تو مولانا کے پاس سے آ گئے وکالت کرنے کے لیے. تو وکالت کرنے کے لیے آئے تو مولانا کا پوچھا آپ نے کیوں مارا اس کو؟ بولے طواف میں نامحرم کو دیکھ رہا تھا. تو اب جملہ سنیے ذرا کہ تمام تسن کتابوں میں کہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے مارا, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات پڑھ اللہم صلی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب یہ کہنا ہے ہم نہیں سے ہمارا ہی عقیدہ نہیں. اللہ کی آنکھ علی کیا کر لیا, عین اللہ ہیں, ید اللہ ہیں, لسان اللہ ہیں, وجہ اللہ ہیں, تبھی تو چہرہ ٹٹک لگا کے دیکھتے تھے. تو اگر آج ہم اور یہ دیکھا جائے, یہ ہے میں آپ کو کروں, یہ بہت امپورٹنٹ, یہ آج کی رات میں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ بتاتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ میسج دنیا میں رہے. اور آپ اس چیز کو مٹایا جا رہا بعض اوقات, لیکن 2 جگہ اس چیز کو ہمارے اہل سنت حضرات باقی رکھتے ہیں. میں جب ہمارے جے پور میں تھا میڈیکل میں, تو میرے جو تھے باس جن کے پاس میں مطلب ان کا ہاسپٹل سنبھالتا تھا, وہ صوفی تھے, یعنی اس مسلک کے تھے. لیکن آپ یقین مانیے کہ پوری رات 21 کو وہ ذکر مولا کرتے رہتے تھے. میں ان کے گیا اس پروگرام میں, پوری رات 21 ماہ رمضان کو ان کے تمام, وہ تصوف کا عالم تھا تو ان کے وہ پیر مرید کا سلسلہ تو ان کے سارے لوگ آتے تھے, ان کے گھر پہ جمع ہوتے تھے. پوری رات وہ صرف ذکر علی علی کرتے تھے, اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا. پوری رات میں گیا ہوں, کیا دیکھا ہے میں نے اس زمانے میں جب میں پڑھتا. یہ ایک دلیل. دوسرا دلیل آج جائیں, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی موجود ہے. جتنے وہاں کے خادم ہیں وہ 13 رجب اور 21 رمضان کو ایسے ہی مناتے ہیں جیسے آپ مناتے ہیں. تو 2 دلیلیں ہیں اس کا مطلب. اب اگر کہیں اس سے ہٹ کر کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ آدمی
سنی بھی نہیں ہے شیعہ بھی نہیں ہے، کہ سنی اور شیعہ اس بات پہ متفق ہیں کہ علی رسول کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان کا غم ہمارے لیے محبت کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے، اور سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں انشاءاللہ ہم اسی کی دلیل ہے، اور اس کے بہت سے آخری بات ختم کر دیا ہے تاکہ اس سے پتہ رہے کہ سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آج اگر جلوس مولا کائنات کی اگر اس کا نکلے تو سب کو شامل ہونا چاہیے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ دنیا میں نکلتا ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی روک رہا ہے تو پھر رسول کی حدیث ہے جو مولا کائنات نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، عہدہ لفظ استعمال کیا، میں نے وہ حدیث سے شروع کرنے والا لیکن اس حدیث سے شروع نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہ رسول نے، مولا کی حدیث مولا خود آئیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا، وعدہ کیا لیا کہ علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا المنافق، کہ علی آپ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور آپ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ تو یہ تو رسول سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا علی سے وعدہ ہے، تو اس وعدے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس مطلب آپ نے یہاں آ کر یہ ثبوت دے دیا کہ جو بھی ذکر مولا میں آج کی شب دنیا میں کہیں بھی مشغول ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا۔ آپ اپنے ذہنوں کو اگر آج کی شب کوفہ لے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوفہ کا عالم 40 ہجری میں آج کی رات میں کیا تھا، یا ایک شب جو اس کے پہلے گزر گئی اس کی منزل کیا تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی سخت رات تھی، یہ 2 راتیں جو گزری ہیں بڑی سخت راتیں تھیں۔ آج کہ ہم اندازہ لگائیں کہ جب کہ چاہنے والا اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر جا رہا تھا، جس ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اس محبت کا نتیجہ اگر فراق ہو تو پھر انسان کا دل روتا ہے، آنکھ روتی ہے۔ دیکھیے جب مولانا جراح کو بلایا، امام حسن حسین نے، جراح آیا، جراح یہودی تھا، اس جراح نے آنے کے بعد امام حسن سے کہا کہ آپ ایک دمبا ذبح کرائیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کے سر پہ جو ضربت لگی ہے اس کا زخم کتنا گہرا ہے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ ایک دمبا ذبح کرایا گیا، اس نے مولا کے زخم میں ایک خاص رگ کو رکھا، رگ کو نکال کر جیسی اس نے سورج کی روشنی میں دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگا۔ جیسی وہ رونے لگا پوچھا کیا ہے، کہا ہے حسن اب علی بچنے والے نہیں ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ زخم ہے، یہ خالی تلوار کا زخم نہیں ہے، یہ تلوار زہر آلود تھی، اور یہ زہر بدن امام علی کے اندر اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ اب اس میں افاقہ ممکن نہیں ہے۔ اگر زخم بھر بھی جاتا تو زہر مہلک کے بچ نہ پاتے۔ کہا اب اس کا کیا علاج ہے؟ کہ صرف کرب علی و بے چینی علی کا علاج ہے کہ مولا کو شیر پیش کیا جائے، دودھ سے درد کم ہو جائے گا۔ تاریخ بتاتی آباد، ارے پورے کوفے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ارے در مولا کائنات پر کوفے والے ازدحام لگائے کھڑے تھے، سب کے ہاتھوں میں شیر کے کاسے تھے، دودھ لیے کھڑے تھے۔ امام حسن باہر آئے، کیا دیکھا ہے کہ کثیر مجمع ہے، امام کی نگاہ ایک ایسی بیوہ پر پڑی کہ جس کے پاس آذوقے کے لیے ایک جو ہے وہ حیوان کے علاوہ کچھ نہ تھا، اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ مولا نے اس کو دیکھا روتے ہوئے پوچھا کہ تو کیوں چلی آئی، تجھے تو اپنے بچوں کی غذا کو فراہم کرنا تھا۔ کہا نہیں، میرے بچوں نے ضد کی کہ میرا مولا آج مجروح ہے، ہم دودھ نہ پیئیں گے، مولا کو پلائیں گے۔ میں اس کہوں گا کوفہ والو، ہاتھ میں تم شیر کا کاسا لیے کھڑے ہو، یہ 40 ہجری ہے، کر علی کی پوتی سکینہ اور جب زینب کی آواز میں بیٹھی ہوئے اللہ کی آواز بلند کرے تو اسی طرح پانی کے کوزے لیے چلے آنا تاکہ بتا سکو کہ کل علی کے لیے شیر لائے تھے، آج علی کی پوتی کے لیے چلے آئے، لیکن خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سکینہ پانی کے لیے تڑپتی رہی، نجم کا رخ کر کے فریاد کرتی رہی، نہیں معلوم کب سکینہ کی پیاس بجھی ہوگی۔ ہاں جب وقت نزاع مولا آیا، مولا نے جب اپنے سب چاہنے والوں کو رخصت کر دیا، ازبغ ابن نبات آخری شخص تھے جنہیں رخصت کیا، رخصت کرنے کے بعد اب مولا نے
ارے اپنے گھر والوں سے رخصت ہونے لگے. جب رخصت ہونے لگے ارے سب کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھ میں دے دیا. اب جب دیکھا ارے بی بی ارے 14-15 سال کے بچے کو ہاتھ میں لیے رو رہی ہے. ارے پوچھا ابا آگے بلایا, پوچھا ام البنین ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا آپ نے سب کو حسن کو جھونپ دیا. میرے عباس نے کیا خطا کی ہے؟ آپ نے عباس کو حسن کو نہ جھونپا. میں ایک مرتبہ حسین کو بلایا, عباس کو بلایا. ہائے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا. اے ابا ارے فرزند رسول سے ارے ہمیشہ مددگار رہنا جیسے میں رسول کا مددگار تھا. ہاں مولا نے جب وصیتیں کر لی سب کو ہٹا دیا. آخر میں مولا نے حسین کو پاس بلایا. جب پاس بلایا کان میں کچھ کہا, ادھر کان میں کچھ کہنا تھا. ارے مولا اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. ارے سب کے لیے ماتم میں مشغول تھے. ہر ایک بات میں حسین سے پوچھتا تھا مولا ارے آپ کو مولا کائنات نے کیا آخری وصیت کی؟ ارے مولا نے کبھی نہ بتایا. ارے جب زینب سے آخری رخصت کے لیے آئے, ایک مرتبہ جب رخصت ہو کے حسین 61 ہجری میں میدان کربلا میں جانے لگے, زینب کو بلایا. زینب تم ہمیشہ پوچھتی تھی ارے بابا نے آخری وصیت کیا کی؟ ارے اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹاؤ. ارے جب بوسہ لیا کہ بابا کی آخری وصیت یہ تھی. ارے جب حسین رخصت ہو کے جانے لگنا میری طرف سے زینب کے بازو پہ بوسے دینا کہ تمہارے بعد ارے زینب کے بازو میں رسن بنے گی. ہاں زینب نے بابا کو یاد کیا. اب یہ تابوت اٹھائیں گے. آپ جب تابوت اٹھائیں اپنے ذہن میں رکھیں میرے مولا جب آخری وصیتیں کر رہے تھے حسن حسین سے کہا اے حسن حسین جب تابوت کو اٹھانا تو پیچھے سے اٹھانا, آگے سے تابوت خود اٹھے گا. ہاں تابوت جب آمادہ ہوا, تابوت جیسے ہی حسن حسین نے اٹھانا چاہا آگے سے تابوت اٹھا. بعد تدفین جب لوگ آئے کوفہ والوں نے پوچھا کہ جب آپ تابوت لے کر چلے تھے آگے سے کوئی کاندھا دینے والا نظر نہ آتا تھا. مولا نے بتایا یہ جبرائیل و میکائیل تھے جو علی کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آئے تھے. میں سمجھا مولا آپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے حسن و حسین تھے, جبرائیل و میکائیل آئے, لیکن کربلا کا غریب بے گور و کفن لاشا پڑا ہے. زین العابدین جب گزرے تو ماں اور ببی کو دیکھ کر کہا اے ببی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہو, بیٹا اسیر ہو گئے. ماتم حسین سے جبرائیل کا خالق دہائی ہے,
नाला है ज़ेब्राइल का, खालिक दोहाई है। नाला है ज़ेब्राइल का, खालिक दोहाई है। नाला है ज़ेब्राइल का, खालिक दोहाई है। सजदे में तेरे शेर ने तलवार खाई है। सर पीटते हैं अहले ज़मा सब खड़े हुए। आज लीडी बीजी वक्त पढ़ी ना तरह बीजी लीडी पढ़ाओ जे सर पीटते हैं अहले ज़मा सब खड़े हुए। एक शोर है इमाम ने तलवार खाई है। आणि स्टाईल ज्या नावाने बोले हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगर। बोली हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगर। बोले हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगर। सुनती हूँ मेरे बाबा ने तलवार खाई है। नाला है अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा। अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा। अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा। बच्चे मेरे यतीम हुए, खालिक दोहाई है। नाला है जिब्राइल का, खालिक दोहाई है। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। मैयत हसन हुसैन ने रोकर उठाई है। नाला है जिब्राइल का, खालिक दोहाई है। आता नहीं है बेटियों को मौत का यकीन। आता नहीं है बेटियों को मौत का यकीन। आता नहीं है बेटियों को मौत का यकीन। ज़ैनब पुकारती है कि क्या नींद आई है। नाला है जिब्राइल का, खालिक दोहाई है। कहते हुए मक्का से चलो जानिबे नजात। कहते आस्था नजम अब्बास का तड़पना रह गयो। कहते हुए मक्का से चलो जानिबे नजात।
امام چھوٹ گیا خالق دہائی ہے نالا رے عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے رے عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی ہر سمت ایک شور ہے ہر سمت ایک شور ہے مولا علی علی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں حق کے ولی کو خلق کے مولا کو روتے ہیں حق کے علی کو قلب سے مولا کو روتے ہیں حق کے ولی کو خلق کے مولا کو روتے ہیں زہرا کے گھر میں کیسی مصیبت یہ آ گئی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی دیوار و درہنو حقنا سحر سوگوار دیوار و درہنو حقنا سر سوگوار سر کو پٹکتے جاتے ہیں مولا کے جانشار سر کو پٹک کے جاتے ہیں مولا کے جانشار سر کو پٹکتے جاتے ہیں مولا کے جانشار ایک تیگ زیر وار نے دنیا اجاڑ دی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا بیووں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا بیووں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا مشکل کسا جدا ہوئے مشکل یہ آ گئی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی زینب کی نظر بابا کو پائے گی اب کہاں
नजर बाबा को पाएगी अब कहाँ। कुलसूम रोती जाती है ले ले के हिचकियाँ, कुलसूम रोती जाती है ले ले के हिचकियाँ। कुलसूम रोती जाती है ले ले के हिचकियाँ, बाबा की याद आती है हर वक्त हर घड़ी। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। शौकवार महर विलायत में शाह की, शौकवार महर विलायत में शाह की। रमैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। मैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। रमैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। कहते चलो यहाँ से नजाफ तक अली अली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। अलग पढ़ाओ, मुझे आदत पढ़ाओ। है अली मौला, है अली मौला, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। आज बाबा मर गया है शब्बरो शबीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा की मरकद से सदा आने लगे, फातिमा ज़हरा के मरकद से सदा आने लगी, है सदा आने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाँ ये रोकर कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुलजिम बता, क्यों चलाई तेग हैदर पर बिने मुलजिम बता, ए बिने मुलजिम बता, कत्ल कुरान कर दिया का तागला तफसीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का,
غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، سارے خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا ہے خیال آتا رہا، کبھی زینب نے دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، گیر کا۔ یا علی شب ضربت ماہ رمضان، علی کا یہ کہنا ہے، یہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے، تیرے بعد زہرا میں دل سوز و شکستہ، میں دل زار و گرفتہ، خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور، خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار، یا علی 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 یا علی، روزہ شب ویرانی زندگی زندانی، یا علی یا یا علی یا علی، روزہ شب ویرانی زندگی زندانی، زندگی بعد زہرا بخدا نہیں کٹتی، خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور، خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار، خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور، خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار، یا علی یا یا علی یا علی، ہائے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا، راز بولیے دل میں جا رہا ہے دنیا، کل نہ سلونی سہوں گے، کل نہ سلونی کہوں گا میں چلا سوئے کے دیگار، خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور، خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار، یا یا علی یا علی یا علی، وہ علی ہے چنگوں میں جس نے موت کو کھیرا، فاطمہ کی فرقت میں ضبط کھو گیا میرا، ہائے تیرا بعد زہرا، ہائے ویران ہے دنیا میں چلا سوئے کردگار، خدا نگہدار کہ میں مسافر
شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا ہائے فاطمہ زہرا صبر کیسا پایا تھا راز زخمی پہلو کا مجھے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا وہ تیرا پہلو شکستہ میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار اسے تم نے زہرا کتنا مجھ کو رلوایا میں علی تھا اور تیرا حق نہ میں دلا پایا ہائے تو دکھ ترے آقا اور دربار میں جانا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی آ رہا ہوئے زہرا میں بھی جانی بے منزل خدا حافظ و ناصر میں چلا سوئے قاتل کل میرا آخری کلمہ محفوظ تو بھی رب الکعبہ میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار میں چالا سوئے قاتل میں چالا سوئے حاصل میں چالا سوئے منزل میں چالا سوئے قاتل میں چالا سوئے حاصل میں چالا سوئے منزل میں چالا سوئے قاتل میں چالا سوئے حاصل میں چالا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا یا حسین یا عباس قاضی علمدار یا حسین یا عباس قاضی علمدار یا حسین یا تیرا پرچم تیرا پرچم تیرا ماتم تیرا ماتم تیرا غم تیرا غم ہم لوگ منائیں گے یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ پنجتنی کربلا میں لٹ گیا ہے تیرا کنبہ ہم بھول نہ پائیں گے یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ بوترابی مشق برنا بازو کٹنا صبر کرنا ہم سوگ منائیں گے
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Nara Buzari. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، تو بلا لے، تو بلا لے، روزے پہ، روزے پہ ہم شیش جھکائیں گے. یا حسین یا حسین بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. آپ انشاءاللہ سے وضو کر لیں تو ہم لوگ اعمال کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ بھی سب لوگ سب سے پہلے اعمال کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ سب ساتھ اعمال کریں تاکہ آپ آج کی شب میں شب قدر ہونے کی برکت کو حاصل کر سکیں. آپ جلدی جلدی وضو کر کے آ جائیں. انشاءاللہ 10 منٹ میں نمازوں کے لیے سیاں لگ جائے گی تاکہ آپ لوگ اپنے نمازوں کا آغاز کر دیں. وہی جس طرح آپ نے 19 ماہ رمضان کو نمازیں پڑھی تھیں، 2 رکعت نماز توبہ سے شروع کریں. 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز امام حسین مخصوص شب قدر. 2 رکعت نماز زیارت وارثہ. اس کے بعد 2 رکعت نماز اعمال شب قدر کی 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ قل ھو والی پڑھ لیں. انشاءاللہ آخر میں پڑھیں تاکہ اسی کے ساتھ قرآن کے اعمال سے کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ نماز توبہ سے آغاز کر دیں. انشاءاللہ جن لوگوں وضو آغاز